تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس مبارک پروگرام میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، عاشقان رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جن عاشقان رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان کی باتیں ہوتی ہیں، اور چونکہ حج کے ایام جا رہے ہیں تو حاجیوں کی بھی باتیں ہوں گی تاکہ حج کا شوق اور بڑھے، عشق رسول میں اضافہ ہو، مدینہ منورہ کی حاضری کی تڑپ میں اضافہ ہو۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو الفضل ابن زیرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خراسان سے، ایران سے میرے پاس ایک عاشق رسول آیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا کہ میری قسمت جاگ اٹھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کروایا اور ارشاد فرمایا کہ جب ہمازان جاؤ تو ابو الفضل ابن زیرک کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان پر اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، روزانہ 100 بار 100 ٹائمز درود پاک پڑھتا ہے۔ تو اس نوجوان نے، حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سا درود پاک ہے جو آپ پڑھا کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میں روزانہ 100 بار یا اس سے زائد یہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا عنا ما هو اہل۔ اس عاشق رسول نے یہ درود پاک مجھ سے سیکھ لیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو جانتا نہ تھا، نہ کبھی آپ کا نام سنا تھا، مجھے آپ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت ابو الفضل فرماتے ہیں کہ میں نے اسے گفٹ دیا، تحفہ پیش کیا کہ یہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید باتیں سنائے، لیکن اس عاشق رسول نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کا بدلہ نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور اس کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہم نے سنا کہ اس عاشق رسول جو درود پاک پڑھا کرتے تھے انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلام بھیجا۔ اس سے بھی رضائے مصطفیٰ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران پاکستان مشاورت جلوہ فرمائے سیدی، حج کے مبارک ایام بھی چل رہے ہیں، عاشقان رسول مکے مدینے پہنچنے والے اور کتنے آرزوؤں میں ہیں، دل میں حسرت ہے، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ جب مدینے کا کوئی مسافر پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ اب کتنوں کے بعد اسباب نہیں ہوں گے، تو بعض اوقات اسباب پر نظر ہوتی ہے کہ یہ ہو جائیں تو پھر پہنچوں گا۔ تو کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ اسباب کیسے ہو جایا کرتے ہیں؟ تو میرے نبی خالق اسباب کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسے اسباب فرماتے، میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت امام عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے عیون الحکایات میں اس حکایت کو نقل کیا، اور امیر علیہ سنت نے اپنی کتاب عاشقان رسول کے 130 حکایات میں اس کو لکھا ہے۔ ایک نیک آدمی 3 سال ہو گئے حج کی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ حج کرا، یا اللہ حج کرا، حسرت پوری نہیں ہو رہی تھی۔ 4تھا سال آیا اور اب پھر آرزو ہے،
حرم کی دید کریں، مکے کی حاضری ہو، مدینے کی حاضری ہو. رات سویا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھا دیا. سبحان اللہ. فرمایا اس سال تم حج پہ چلے جانا. بلاوا آ گیا. بلاوا آ گیا، اور والی مدینہ خود فرما رہے ہیں اس سال حج پہ چلے جانا. آنکھ کھلی تو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی، تم اس سال حج پہ چلے جانا. اب حج کی اجازت مل گئی، بڑے خوش ہیں. یاد آئے خرچ تو ہے ہی نہیں، میں چاہوں گا کیسے. پھر غمگین ہو گئے. دوسری شب محبوب رب نے پھر کرم فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ میں تو عرض ہی نہ کر سکا کہ حضور پاس مالو زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کیا کروں. تو تیسری رات پھر حکم ہوا اس سال حج پہ چلے جانا. میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بار کرم فرمائیں گے تو اب اپنی کیفیت عرض کروں گا. امیر اہل سنت جیسے عشق بھرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، آہ پلے زر نہیں رفتے سفر سرور نہیں، آہ پلے زر نہیں رفتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. اب چوتھی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر کرم فرماتے ہیں. سمجھیں کہ پہلے شوق بڑھاتے ہیں پھر کرم فرماتے ہیں. فرمایا تم اس سال حج پہ چلے جانا. آقا اخراجات نہیں ہیں. فرمایا مکان میں فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی زرہ موجود ہے. زرہ جنگی لباس پہلے کے دور میں پہنا جاتا تھا. تمہارے دادا کی زرہ فلاں جگہ موجود ہے. اتنا فرما کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. یہ عاشق رسول کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں بڑا خوش ہوا. فجر کی نماز کے بعد بتائی ہوئی جگہ کھودی تو واقعی وہاں تو ایک قیمتی زرہ موجود تھی، بالکل صاف ستھری، گویا کسی نے استعمال ہی نہ کیا. تو میں نے اس سے 4000 دینار یعنی 4000 سونے کے سکوں کے بدلے میں بیچ دیا. اللہ کا شکر ادا کیا. الحمدللہ نگاہ مصطفیٰ سے اسباب حج کا انتظام ہو گیا. سبحان اللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا. جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حکایت کو نقل کیا. جی بہت بڑے عالم تھے اور ماشاءاللہ کئی فنون کی مہارت رکھنے والے. بلکہ ان کا لکھا ہے کہ فرماتے ہیں میں نے دور طالب علمی میں 20,000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا. سبحان اللہ. کثیر المطالعہ بھی سبحان تھے, اللہ. مصنف بھی تھے. یعنی ان بزرگوں نے یہ واقعات لکھے ہیں. جی یعنی اس سے بھی ایک سچائی اس کی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایسی کوئی بازار میں ملنے والی کوئی کہانیاں اور قصے وہ نہیں ہے, بلکہ بزرگوں نے ان واقعات کو لکھا اور بڑی تحقیقات کر کے وہ چیزیں لیا کرتے تھے. بالکل بالکل. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ بھی دکھایا اور بلاوا بھی آ گیا. وہ عاشقان رسول جو مدینے پہنچے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلوہ دکھایا, کچھ ان کی بھی حکایات بیان ہو جائیں. ایک بڑی ایمان فروز حکایت جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. کچھ تعارف ناظرین کو کروائیں. شیخ محقق ہیں اور ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے پاک و ہند میں. اور اشیات اللمعات جو مشکات شریف کی ان کی شروحات ہیں, تو اشیات اللمعات الگ ہے, اللمعات الگ ہے. اور اسی طرح آپ کی بعض کتب تو درس نظامی کے نصاب میں بھی المقدمۃ الشیخ کے نام سے جو اصول حدیث کی کتابیں ہیں. مدارج نبوت بہت مشہور ہے, سیرت کی کتاب, سیرت کی کتاب ان کی مشہور اخبار الاخیار بھی مشہور ہے, اولیاء کرام کی اس میں کرامتیں وغیرہ لکھی ہیں. اور مدینہ شریف پر بھی تاریخ مدینہ وہ جذب القلوب الی دیار المحبوب اسی کا ترجمہ اسی کا ہی ہوا ہے. تو آپ نے لکھا کہ ایک بزرگ احمد بن محمد صوفی رحمۃ اللہ علیہ 3 مہینوں تک جنگل میں پھرتے پھراتے, یہ مدینہ پاک جا رہے ہیں نا, راہ مدینہ میں, راہ مدینہ کا ہر کانٹا بھی پھول ہے, دیوانہ باشعور ہے, چلنا ضرور ہے. اب یہاں تک کہ جسم مبارک کی کھال ان بزرگوں کی گل گئی. اللہ اکبر. مدینہ پاک پہنچے, بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا, صدیق اکبر کو سلام, فاروق اعظم کو سلام رضی اللہ عنہما. سو گئے. خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا, جلوہ دکھایا, نواز دیا. فرمایا احمد تو آ گیا, دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے. کھال مبارک گل گئی تھی. عرض کی انا جائع وانا ضیفک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں, یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں. انا ضیفک یا رسول اللہ, آقا میں آپ کا مہمان ہوں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاتھ کھول. یہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے. آنکھ کھلی, درہم یعنی چاندی کے سکے, وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے. خواب میں عطا ہوئے مگر وہ حقیقت میں موجود تھے. اور یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے بازار سے جا کر ان درہم کی روٹی خریدی اور فالودہ خرید کر کھایا. سبحان اللہ. یہ کتنی ایمان افروز حکایت ہے کہ یہ بھی بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں حضور میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا, تو ان کو مہمان بنایا. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس پر نظر کرم فرمائی, جس پر نظر کرم فرمائی, اس پر یہ احسان کیا. جن کا ستارہ چمکا ان کو ستارہ چمکانے کو طیبہ کا پیغام ملا. بختوروں نے در پر آ کر
بخشش کا سامان کیا، مقدر عرصہ ہوا، بدکار مدینے آ نہ سکا، ایسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا، ایسے حالات نے جکڑا، یوں خون ارمان کیا۔ اور اس حکایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے۔ بے شک۔ اور ان بزرگوں کا عقیدہ بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے، بارگاہ رسالت میں فریاد کرنا، جیسے ہم نے پہلے بھی حکایات سنی، تو یہ اللہ والوں کا ایک انداز گویا ہمیں مل رہا ہے کہ شروع سے صحابہ کرام سے ہم دیکھتے ہیں، آج تک جو اولیاء کرام گزرے، بزرگان دین گزرے، محدثین گزرے، اولیاء کاملین گزرے، تو ان میں یہ کامن چیز نظر آ رہی ہے، بارگاہ رسالت میں فریادیں کرنا، استغاثے کرنا، وہاں اپنی حاجات پیش کرنا، اور وہاں سے پھر امداد ہونا، یہ الحمدللہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن جو مدینہ پاک حاضر ہوتا ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہا ہوں، جیسے حیات ظاہری میں کوئی حاضر ہوتا ہے یوں آداب سارے وہ ملحوظ رہیں۔ جی نہیں، وہ کسی عاشق رسول نے کہا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، ہم ان کو نہیں دیکھتے کیونکہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے۔ اب آنکھیں ہماری پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں، جلوہ رسول کیسے نظر آئے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا۔ دیدہ کور، اب دیدہ کور کیسے ہوا، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، اچھا دیدہ کور کیسے ہوا، بدنگاہی، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اور پھر کیسے ناپاک آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ کیسے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے چوٹ کی نا، دردہ میں آپ اپنی نظر کا حجاب، ہائے خود ہی رکاوٹ ہے۔ ہائے، بہرحال یہ اللہ والے تھے، ان کو فالو کریں گے، جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری، قرآن پاک پڑھا، حدیثیں پڑھی، دین کو پھیلایا، مشقتیں برداشت کی، اور عبادت، ریاضت، تلاوت، اس طرح ہم زندگی گزاریں گے، ہم پہ بھی کرم ہوگا۔ بے شک بے شک، اور کرم پہلے بھی کرم ہی کرم ہے۔ یہ توفیق ملنا بھی کرم ہے، سبحان اللہ۔ تو ان بزرگوں کا تو ہم نے سنا ان کو دراہیم ملے، کسی کو دراہیم عطا ہو رہا ہے، کسی کو کھانا عطا ہو رہا ہے، کسی کو روٹی عطا ہو رہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی بے شک۔ ایک اور بزرگ حضرت سیدنا ابن الجلا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مدینہ پاک حاضر ہوا، ایک فاقے گزرے، دیکھیں فاقے گزرتے ہیں، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گئے، اب وہ ایسی کیفیت بھی تو بنائے نا، آقا علیہ السلام کرم فرما دیں۔ خیر بارگاہ رسالت میں کہتے ہیں میں حاضر ہوا، عرض کیا انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ اب نیند کا غلبہ ہوا تو پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، ایک روٹی عنایت فرمائی، خواب میں کہتے ہیں میں کھانے لگا، ابھی آدھی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی، اور مزید آدھی روٹی ابھی میرے ہاتھ میں باقی تھی۔ سبحان اللہ، جب آنکھ کھلی تو جو بقیہ تھی وہ ان کو بیداری میں ملی۔ بیداری میں یہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعارف آپ نے پیش کیا، یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، اور وفا الوفا میں بھی لکھا ہے، مفتی مدینہ، عالم مدینہ، کتنے عرصہ رہے مدینہ پاک میں؟ مدینہ منورہ میں 38 سال، 38 ایئرز وہاں پر رہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے جب یہ قاہرہ سے پہنچے تو اب وہاں کی ہوائیں، مصر کے تھے جی، تو ہوائیں، مدینہ کی فضائیں، تو میں چھوڑ کے سرکار کا مدینہ نہیں جاتا، تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ 29 سال گزر گئے، تو پھر خیال آیا کہ والدہ کی زیارت کروں، تو پھر قاہرہ پہنچے، والدہ کی زیارت کی، تو 10 دن والدہ کے پاس گزرے تو ان کا انتقال ہو گیا۔
پھر واپس مدینے چلے گئے. تو وہ بھی گویا ان کی بھی کوئی دعا ہوگی بیٹے سے ملاقات ہو, جو لکھا ہے لکھنے والوں نے. تو یہ پھر وہی رہے اور مفتی مدینہ کا بھی ان کو شرف حاصل ہوا, اور کئی تصانیف آپ نے لکھی, خاص طور پر جو یہ کتاب ہے وفاء الوفا, اس میں تو مدینہ منورہ کے نام اور وہاں کے مقامات اور وہاں کے کنویں اور پھر زیارت روضہ انور, اس کے آداب, عشق و محبت میں یہ ڈوبی ہوئی کتاب انہوں نے تحریر کی, اور بھی ان کی کئی تصانیف بیان کی جاتی ہیں. امام مالک کے قریب ہی ان کا مزار فیض الانوار ہے, بقی شریف میں. جی, یعنی قبر مبارک بھی ان کی پاس پاس ہے. یہ ان کو شرف حاصل ہوا مدینہ شریف میں رہنے کا. تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس طرح کے واقعات یہ تحریر کیے ہیں. یہ عاشقان رسول کا حصہ ہے. مہمان مدینہ کے تعلق سے شعر سناتا ہوں بھائی. مرحبا. کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والے دا, ہمدا کرم خوش بختاتے, ہمدا کرم خوش بختاتے, سلطان مدینے والے دا, سلطان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والے دا, طیبہ دے مسافر چلے چلے سونے دے ولے نے, طیبہ دے مسافر چلے چلے سونے دے ولے, سونے دیا یادا پلے نے, سونے دیا یادا پلے نے, سونے دیا یادا پلے نے, سامان مدینے والے دا, کوئی قسمت والا بندہ مہمان مدینے والے دا. پروگرام کے آخر میں زیارت رسول کا نسخہ بھی بیان ہوتا ہے, آج کا نسخہ بھی ارشاد ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نسخہ خود ہی ارشاد فرمایا, جو کتب میں علماء نے لکھا, جو چاہے خواب میں میری زیارت کرے وہ جمعۃ المبارک کی رات کو 4 نوافل ادا کرے, 2 کر کے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والضحیٰ, الم نشرح, القدر, زلزال پڑھے, اور بعد نوافل 70 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے, 70 بار استغفار کرے, پھر درود شریف پڑھتا پڑھتا سو جائے. انشاءاللہ الکریم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ, اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. آج کے اس پروگرام میں ہم نے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے کو اپنا سلام بھی فرمایا, اور ہم نے یہ بھی سنا کہ جو مدینے جانے کی تڑپ رکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا بھی لیا کرتے ہیں, اور جب بلاوا ملتا ہے تو انتظامات بھی ہو جایا کرتے ہیں. یہ بھی ہم نے آج سنا کہ وہ بزرگ
جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عشق میں مدینے گئے اور فاقے آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خیر خواہی فرمائی اور ان کی فریاد رسی فرمائی۔ اللہ کریم ہمیں ان عاشقان رسول کا صدقہ نصیب فرمائے، مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔